الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہم اللہ تعالیٰ کے جن خوبصورت ناموں کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سبوح اور قدوس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں اور سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو سبوح کا معنی تسبیح کیا گیا، جس کی تسبیح بیان کرتی ہے کائنات کی ہر چیز. اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان فرمایا: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اور فرمایا: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے. ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہاں تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. بے شک وہ حلیم ہے، صبر کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. یہ ہے سبوح کا مطلب. اور اسی طرح سے قدوس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، قرآن مجید کی اس آیت میں بھی آیا ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس. بادشاہ ہے، القدوس، پاک ہے. قدوس کا معنی امام طبری اس طرح سے بیان کرتے ہیں، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے: وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. نقدس. تو یہاں پر قدوس کا معنی یہ بیان کیا کہ ننزہک ونبرئک مما یضیفہ الیک اہل الشرک بک. اے اللہ ہم تجھے اس سب عیوب سے، ان تمام نقائص سے پاک قرار دیتے ہیں جو اہل شرک تیری طرف جس کی نسبت کرتے ہیں. اور ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیری طرف ان صفات کی نسبت کرتے ہیں کہ جو پاکیزہ صفات ہیں، ہر اس عیب سے پاک ہیں جو اہل کفر اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں. امام بہقی القدوس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ هو الطاہر من العیوب. وہ تمام عیوب سے پاک ہے. المنزہ عن الاولاد والانداد. وہ اولاد سے اور شریکوں سے بلند ہے. وَهَذِهِ صِفَةٌ يَسْتَحِقُّهَا لِذَاتِهِ. اور یہ اس کی ایک ذاتی صفت ہے. امام ابن قیم نے بھی اسی طرح سے معنی بیان کیا، بڑا خوبصورت. القدوس کا کہتے ہیں المنزہ من کل شر و نقص و عیب. ہر شر، ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے اور وہ بلند ہے ہر کمزوری سے. یہ اللہ رب العزت کے قدوس کا معنی ہے. تو اللہ کے یہ جو دو نام ہیں یہ اللہ رب العزت کی اللہ کی بلندی کو اور اللہ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں اور انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں کہ وہ مالک جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، جو عطا کرنے والا ہے،
جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو زندگیوں کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی کا ہر فیصلہ ہے، جسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس کی بخشش کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کی بادشاہت کامل ہے، جو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں صحیح سلامت رکھے، اور آگ کو، دہکتی آگ کو ان کے لیے باغ جیسی ٹھنڈک اور بابرکت بنا دے، اور چاہے تو اسماعیل پہ چلنے والی چھری کو روک کر اسماعیل کی جگہ جنت سے جانور لٹا دے، اور چاہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی عظمت اور اپنی کمال دکھائے اور چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، موسیٰ کا عصا سمندر میں پڑے اور وہ خدا سمندر کو دو حصوں میں پھاڑ دے، اس میں سے ایک خشک راستے کو نکال دے، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے صحیح سلامت پار کروائے، اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر ڈالے۔ وہ چاہے تو آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انبیاء کے معجزات اس کی عظمت ہے، اسی کا کمال ہے۔ انبیاء کا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی معجزہ نہیں، اللہ نے ان معجزات میں تاثیر رکھی، اللہ نے انہیں وہ عطا فرمائے۔ ایسے ہی اولیاء کی کرامتیں وہ بھی اولیاء کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا اظہار فرماتا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، خالق کل ہے، کل کائنات اس کی حمد و ثنا میں، اس کی کبریائی اور پاکیزگی میں لگی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کی حمد میں ہے، اس کو سجدہ ریز ہے، اس کی کبریائی اور بڑائی کے گن گا رہا ہے۔ اس کے پاس فرشتے ہیں جو اس کے عرش پہ، جو اس کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے آسمانوں پر فرشتے ہیں، اور اتنے فرشتے ہیں کہ آسمانوں کا ایک بالشت بھی خالی نہیں، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کو سجدہ ریز ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام شرک کی نفی ہے، اللہ سے بدگمانی کی نفی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے اس نام کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ شرک اللہ رب العزت کی طرف نقص کو منسوب کرنا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کو مشکلات میں پکارتا ہے، اولادیں مانگتا ہے، شفا مانگتا ہے، نجات مانگتا ہے، تو اس وقت وہ گویا اللہ سے منہ موڑ رہا ہے، اور اللہ سے منہ موڑنا وہ تبھی ممکن ہے کہ انسان اللہ کی طرف، اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شرک کرنے والے اللہ کے بارے میں نہایت بدگمانی کا شکار بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اب یہ کتنا بڑا اللہ کے حق میں عیب ہے
ہماری سنتا نہیں، حالانکہ وہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، اور ان کی موڑتا نہیں، موڑ نہیں سکتا، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے موڑ دے۔ تو اپنے سب سے پیارے حبیب، اپنے خلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس دعا کو قبول کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ نہ چاہے نہیں قبول کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ نے قبول نہیں کرنی تھی، نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ نے سب کے حق میں قبول نہیں کی، جس کے حق میں چاہا قبول کر لی، جس کے حق میں چاہا قبول نہیں کی۔ شرک کرنے والا اللہ کے بارے میں لازماً بدگمانی پیدا کرے۔ جو لوگ اس زمین پر اللہ کے قوانین کو معطل کر کے انسانی قوانین چلاتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ جی اللہ کی شریعت 1400 سال پرانی، 1500 سال پرانی، آج کے اس دور کے لیے یہ کہاں چل سکتی ہے؟ یہ لبرل سیکولرز یہ باتیں کرتے ہیں شریعت کے بارے میں، اللہ کی طرف نقص اور عیب اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف نقص ہی ہے نا، اس کی جو شریعت ہے وہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے تمہارا دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، تمہارے لیے اس قانون کو مقرر کر دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس قانون کو معطل کرتا ہے، اس کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو لے کر کے آتا ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ کے اندر عیب نکال رہا ہے، اللہ میں نقص نکال رہا ہے، یا اللہ کی شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا۔ پردے کے بارے میں، کسی بھی دین کے حکم کے بارے میں تو کہتا ہے کہ نہیں، اس دور میں یہ نہیں چل سکتا، یہ کر کے تو پھر عزت نہیں ملے گی، سے نفرت رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ کی طرف نقص اور عیب کی نسبت کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کو بے عیب مانتا ہے، اللہ کی صفات کو کامل مانتا ہے، اللہ رب العزت پر ویسے ایمان لاتا ہے جیسے ایمان لانا چاہیے، تو حقیقت میں ایسا شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، شرک نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ وقال اتخذ الرحمن ولدا، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا تو بیٹا ہے، سبحانہ، اللہ کہتا ہے وہ پاک ہے اللہ اس سے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس کے فرشتے ہیں جو بڑے مکرم اس کے بندے ہیں۔ فرشتوں کو مشرکین مکہ نے اللہ کا بیٹا اور بیٹیاں قرار دے دیا، اور اسی طرح عیسائیوں نے جو ہے وہ وقال اتخذ اللہ ہے نا، سورہ مریم کی لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ فتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ ان ظالموں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر نے، یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی جو لوگ شرک میں واقع ہوتے ہیں، آپ دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ وہ کبھی کہیں گے کہ جو ہے یہ جو اولیاء ہیں ان کا اللہ تعالیٰ پر حکم چلتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ایک وہ سنا رہا تھا، مشہور مولانا، میں ان کا سن رہا تھا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا تھا کہ انہوں نے ہاتھ مارا، کسی عورت نے آ کے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا، اور وہ یہ کہ میرا بیٹا تھا، تو انہوں نے ہاتھ مارا اور ملک الموت سے روحوں کا تھیلا لے کے ساری روحیں جو ہے نا نکال دی۔ اس دن جتنے فوت ہوئے وہ سب آزاد ہو گئے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو شرک کرنے والے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا کچھ اور کہیں، سب کے سب اللہ کی طرف نقص اور عیب کی نسبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے، چاہے وہ سیکولر ہو، لبرل ہو یا جاہل ہو، کسی بھی قسم کی جہالت میں مبتلا ہو، وہ سب کے سب اللہ کے ساتھ برا گمان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کی صفت بیان کرتے ہوئے، یظنون باللہ غیر الحق،
غن الجاہلیہ، منافقین کے بارے میں فرمایا یہ جو کفر سے ڈر کے کانپ رہے ہیں اور جو کفر کی طرف، کفار کی طرف بھاگے جاتے ہیں، ایبتغون عندہم العزہ، یہ کہتے ہیں ساری عزتیں تو وہاں سے ملیں گی، ساری بڑائیاں تو وہاں سے ملیں گی، ساری طاقتیں تو وہاں سے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقیقت میں یہ بدگمانی کا شکار ہے۔ ان کو یقین نہیں ہے اللہ اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے، ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ اسباب، یہ طاقتیں، یہ قوتیں، یہ ٹیکنالوجی خدا کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بدگمانی کا شکار ہے۔ اگر بدگمانی کا شکار نہ ہو تو کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہ کریں، کبھی بھی ان کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا کے نہ لیٹیں، کبھی بھی ان کی کبریائی اور ان کی بڑائی کی تسبیح نہ کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں اگر یقین ہو اللہ پر۔ اس لیے فرمایا کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ عذاب دے گا ان منافقوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، ان مشرک مردوں اور عورتوں کو، کیوں؟ الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں بڑا بڑا برا گمان کرتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ لوٹے گی ان کی برائی۔ کی بدگمانی کیا تھی؟ جب خندق کے اندر کفار ساری طرف سے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، تو یہ کیا کہنے لگے؟ لا مقام لکم، آج تمہارے لیے یہاں کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں، آج تم بس خاتمے کا ان کا وقت آ چکا۔ یہودیوں سے دوستیاں کرنے لگے، مدینہ کے اندر سازشیں کرنے لگے، مسلمانوں میں افواہیں پھیلانے لگے، بس تباہی کے دن آ گئے، بربادی کے دن آ گئے۔ اور جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھر زبانوں سے بڑی خوبصورت باتیں، بڑی جو ہے ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ان کی باتیں بڑی اچھی لگیں گی، مگر ان کے چہرے، ان کے جو اعمال ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کردار، انہم خشب مسندہ، ایسے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں، ایسے لکڑیاں ہیں جو کسی کام کی نہیں، یہ ہوتی ہے نا سرسبز لکڑی جو اپنے درخت، اپنی جڑ سے جڑی ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ بالکل سوکھی ہوئی ٹہنیاں لکڑیاں ہیں جو بس اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے خوبصورت بن جاتی ہیں، حقیقت میں بالکل بے سہارا، بے جڑ، ایک دھمکی پہ یہ ڈھہ جانے والے اور کانپنے والے اور اسلام کو چھوڑ دینے والے، مسلمانوں سے غداریاں کرنے والے، عافیہ صدیقی کو بیچ دینے والے، مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کر جانے والے، یہ اللہ نے بیان کی۔ یہ لوگ ہیں کہ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں۔ جو اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے وہ کبھی بھی کفار کے آگے نہیں جھکتا، وہ اپنی بیٹیاں کفار کے حوالے نہیں کرتا، وہ اپنے ملکوں کو کفار کو وہاں پر کھلی چھوٹ نہیں دے دیتا، جو مرضی چاہو کرو، دن دناتے پھرو، مسلمانوں کو پکڑو، مسلمانوں کو پردمباریاں کرو، مسلمانوں کو تباہ کر دو۔ وہ شرک نہیں کرتا، وہ کفر نہیں کرتا، وہ اسلام سے غداری نہیں کرتا۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ مشکل وقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے ان کو موت آ رہی ہے، ان کو موت آ گئی ہو۔ اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یہ احد میں شہید ہونے والے اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے، یہ اپنے گھروں میں رکے رہتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم موت سے بچ کے دکھاؤ، تم موت سے بچ کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، اور اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور جس جگہ تمہارے قتل کا فیصلہ ہوا تھا، تمہاری موت کا جہاں جو جگہ تمہارا تعین ہو چکا تھا، تم وہاں پہنچ کے رہتے، تو یہ صرف اپنے کفر کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ سے بدگمانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کی بادشاہت پہ، اللہ کی شہنشاہت پہ، اللہ کی کبریائی پہ، اللہ کے بڑا ہونے پہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ رب العزت کے
ناقابل شکست ہونے پر، اللہ رب العزت کے سارے لشکروں کے مالک ہونے پر، اللہ کے اس رب ہونے پر جس نے ابابیلوں سے ابرہہ کا لشکر تباہ کر دیا، ہاتھیوں کو یوں کر دیا کعصف مأکول، کوئی کھایا ہوا چارہ ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ جو اللہ پہ یہ یقین رکھتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے فرعون کو اس کے لشکروں سمیت پانیوں میں غرق کر دیا، موسیٰ اور بنی اسرائیل کو پھر اس زمین کا وارث اور بادشاہ بنا دیا جہاں کبھی وہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ تو یقین رکھتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ایک کڑک سے قوم عاد کو آ پکڑا ہے، جس نے آندھی سے قوم ثمود کو تباہ کر دیا، منہ کے راستے داخل ہوتی ہوا اور دبر سے نکل جاتی، اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے کہ گویا کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان کو تباہ کرنے کے بعد فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تمہیں کوئی نظر آتا ہے کہ تمہیں کوئی عاد و ثمود کی قوتیں نظر آتی ہیں؟ زمین میں کہنے والے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ بالکل وہی آوازیں جو آج امریکہ اور اس کے ہواری لگاتے ہیں، جو آج کا مغرب لگاتا ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا یہ دیکھتے نہیں جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے طاقت کے اندر زیادہ ہے۔ پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، منہم من خسفنا به الارض، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، کچھ ایسے تھے جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا، کچھ ایسے تھے جن کو کڑک نے آ پکڑا، کچھ ایسے تھے جن کو طوفانوں نے تباہ کر دیا، کچھ ایسے تھے ومنہم من اغرقنا، جن کو ہم نے غرق کر دیا، اور کچھ ایسے تھے جو تباہ ہوئے، جن کے دل پھٹے، ان پہ پتھروں کی بارشیں ہوئیں اور جن کے نام و نشان مٹ گئے۔ تو اللہ ہے کبریائی والا، اللہ ہے بزرگی کا مالک، اللہ ہے عظمتوں اور بلندیوں والا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں، اس کی برابری کا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں۔ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہی سچا معبود ہے، وہی سچا بادشاہ ہے، وہی سچا کائنات کا مالک ہے، وہی القہار ہے، الجبار ہے، العزیز ہے، غالب ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اسی کا حکم زمین پہ قائم ہے، اسی کا حکم آسمانوں میں قائم ہے، اسی کی جنت ہے، اسی کی جہنم ہے، اسی کے انسان ہیں، اسی کے جنات ہیں، اسی کے فرشتے ہیں، اسی کی کائنات کی ذرہ ذرہ، کائنات کا ساری مخلوق اسی کی۔ یہ کافر بھی اسی کے، ان کے دل بھی اس کے حکم سے دھڑکتے ہیں، ان کی پلکیں بھی ان کے حکم سے جھپکتی ہیں، ان کی زندگیوں کا مالک بھی خدا ہے، ان کی موت کا مالک بھی خدا ہے، ان کی عزتوں کے فیصلے کرنے والا بھی خدا ہے، ان کی ذلتوں کے فیصلے کرنے والا بھی خدا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی داتا دستگیر ہے، وہی قانون ساز ہے، وہی بیڑے پار لگانے والا ہے، وہی مشکلوں سے نجات دینے والا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ یہ ہے ہمارا رب۔ جس نے اس کو مان لیا تو وہ پھر شرک میں نہیں جائے گا، وہ پھر نفاق میں نہیں جائے گا، وہ پھر بربادی میں نہیں جائے گا، وہ پھر لشکروں کو چڑھتا دیکھ کے، کفر کی حکمرانیوں کو دیکھ کے، ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کے اس کی ٹانگیں نہیں کانپیں گی، اس کا دل اگر گھبرائے گا بھی تو بھی وہ کفر نہیں کرے گا، اللہ کی طرف پلٹے گا۔ خوف انسان پہ آ سکتا ہے، طاری ہو سکتا ہے، مگر انسان خوف کے ڈر سے پھر کفر میں نہیں جاتا، خدا سے بغاوت پہ نہیں اترتا، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے القدوس ہونے کو ماننا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو اللہ کو قدوس مانتا ہے وہ پھر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتا، وہ نفاق اور خدا کی بغاوت میں واقع نہیں ہوتا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے القدوس کو جو ہے اس کو جب ذکر فرمایا تو اس کو اپنے نام ملک کے ساتھ ذکر کیا، جیسے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کس اللہ کی، جو الملک بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، القدوس اور پاک ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کے بعد 3 دفعہ یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ اس غالباً یہاں پر ملک القدوس ہے، سبحان الملک القدوس، کہ سبحان الملک القدوس۔ تو الملک بادشاہ، اللہ کو القدوس جب آپ مانیں گے تو پھر اس کے ساتھ ہی اللہ کو بادشاہ بھی ماننا ہوگا، پھر بادشاہوں کا بادشاہ ماننا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہنشاہ اللہ کے سوا کسی کو نہ کہو، سلطان السلاطین، بادشاہوں کا بادشاہ صرف ایک خدا کا وصف۔ تو جب بھی ہم اللہ کو پاکیزگی اللہ کی مانیں گے نا تو اللہ کی حاکمیت کو مانیں گے، اللہ کی اس حیثیت کو مانیں گے کہ ہماری زندگی کے فیصلے کرنے کا اختیار ایک خدا کو ہے، ہماری ریاستوں کے قوانین طے کرنے کا حق، قانونی اور غیر قانونی طے کرنے کا حق ایک خدا کو ہے، اور اس کو کہتے ہیں الملک القدوس، پاک رب، پاک بادشاہ، جو دنیا میں بھی بادشاہ ہے مؤمنوں کا، اور آخرت میں بھی وہ بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے، کیا مومن کیا کافر، سب کے سب اس کی بادشاہت میں ہیں، جی رہے ہیں، جتنا چاہتا ہے اتنی زندگی ملتی ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنی رزق ملتا ہے، اتنی عزت ملتی ہے، اتنا مقام ملتا ہے، اتنی جوانی ملتی ہے، اتنی صحت ملتی ہے، اتنی فراغت ملتی ہے، اور جب وہ چاہے جو نعمت لے لے، وہ اسی کی ساری نعمتیں ہیں، وہی عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کی عطا نہیں، کسی کی عطا نہیں، باقی سب کے سب اس کے در کے فقیر، اس کے در کے منگتے، اس کے در کے سوالی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت پر جب ہم ایمان لائیں اور اللہ کو القدوس، السبوح، تسبیح کیا جانے والا القدوس مانے، تو پھر ہم اللہ کو ملک بھی مانے، بادشاہ بھی مانے، اور اس کا ایک تقاضا یہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کریں، پاکیزگی بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، اور ایک لفظ ہے حبیبتانی للرحمن، کہ 2 لفظ ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان سے ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ، تیری ہی حمد ہے، پاک ہے اللہ، تو ہی عظمتوں والا ہے۔ اللہ کو یہ بڑے ہی محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ان الفاظ میں سے ہیں، ان اذکار میں سے ہیں کہ جن کو اگر ہم پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بشارتیں دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ان کا اجر ہے۔ یہ جب ہم پڑھتے ہیں ان الفاظ کو، جنت کے اندر درخت لگا دیے جاتے ہیں تسبیح کے۔ تو یہ جو تسبیح اللہ کی کرنی ہے، اس کے پیچھے اس نظریے کو سمجھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نعرے ہم ان بے دین جماعتوں کے اور اللہ رب العزت سے غافل نظاموں کے لگاتے پھریں، زندہ باد اور مردہ آباد، اور ان کے لیے حلقان ہوتے پھریں، اور ان لوگوں سے امیدیں لگائیں جو اس زمین پر اللہ کے ساتھ شرک کو قائم کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کو قائم کر رہے ہیں، جو دعوے کر کے اسلام کے اور اس زمین پر اسی کفر کو جاری کرتے ہیں، جو کفر اس کو ختم کرنے کے لیے
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت کی سیاست کے اندر بجائے اس کے کہ اسلامی تحریکوں کا ساتھ دے، جماعت اسلامی اور اس طرح کی دیگر اسلامی جتنی بھی قابل قدر تحریکیں ہیں، میں کسی خاص جماعت کا نہ نمائندہ ہوں نہ دعوت دے رہا ہوں، لیکن جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہم ان کا ساتھ دینے کی بجائے عوام کھڑی ہوتی ہے انہی سیکولر بے دین تحریکوں سے، جو معاشرے کے اندر اللہ رب العزت کے دین کو قائم کرنے کی بجائے اسی دین کو مٹانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، فحاشی اور عریانی کو کی آبیاری کرتے ہیں، سودی معیشت کو جو ہے قائم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کو قائم کرتے ہیں، انہی کے ہم زندہ باد اور مردہ باد، انہی سے امیدوں کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف پلٹنا بڑا ضروری ہے، اللہ کی طرف پلٹنا بہت ضروری ہے۔ دین اسلام اور اللہ کو بادشاہ ماننا، اللہ کو بادشاہوں کا بادشاہ ماننا، اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے ریاستی اداروں میں اور پوری زمین میں اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لینا، یہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ اس نظریے سے، اس سوچ سے جب ہم تسبیح بیان کریں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، تو پھر دل میں نور بھرا جائے گا۔ یہ کوئی جنتر منتر تو نعوذ باللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہزاروں ہزاروں دفعہ تسبیحیں پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کوئی جنتر نہیں ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ اس خالق کا کلام ہے، اس خالق کی عظمتوں کا بیان ہے، اس کی پاکیزگی، اس کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی حمد اور اس کی تعریف ہے کہ جو کائنات کا رب ہے، جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، سمندروں اور پہاڑوں کا مالک ہے، جو سیاروں اور ستاروں کا مالک ہے، صحراؤں کا اور سمندروں کا اور پوری کائنات کا اور انسانوں کے دلوں کا اور جنات کا اور فرشتوں کا، جنت اور جہنم کا، کائنات کے ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، جو قیامت کے دن پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور پھر ہلائے گا، پھر پوچھے گا این الجبارون، کہاں ہے زمین میں تکبر کرنے والے، خدا سے بغاوت کرنے والے، این المتکبرون، کہاں ہے خدائی کے دعوے کرنے والے، اپنی قانون سازی کے اعلان کرنے والے، قانونی اور غیر قانونی طے کرنے کے دعوے کرنے والے، اپنے عزموں اور اپنے نظاموں کو چلانے والے، اپنے آپ کو سجدے کروانے والے، اپنے آپ کو خدا کے منصب پہ بٹھانے والے کہاں ہیں؟ پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ کیا دنیا کی ٹیکنالوجی اور کیا دنیا کے مال، کیا دنیا کی طاقتوں کا مالک اور کیا دنیا کی کسی بھی نعمت کا مالک اس دن خدا کے سامنے ننگا کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، ننگے کھڑے ہوں گے سب کے سب، جب تک جس کو خدا نہ پہنائے اسے لباس نہیں ملے گا۔ یہ سارے کے سارے، کیا فیس بک کا مالک اور کیا ٹویٹر کا مالک اور کیا آسمانوں میں سیٹلائٹ بھیجنے والے اور کیا جو ہے ایٹم بم بنانے والی طاقتیں، سب کے سب اس دن خدا کے سامنے چٹیل میدان میں بغیر کسی سائے کے ننگے کھڑے ہوں گے، بغیر ختنے کے، عورتیں اور مرد سب کے سب خدا کی طرف انتظار میں اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ اما عائشہ نے پوچھا کیا اس دن کوئی عورت آدمی عورت کو نہیں دیکھے گا، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا اے صدیق کی بیٹی، اس دن معاملہ اس سے کہیں بڑا ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھیں۔ اس دن معاملہ یہ ہے کہ آج کائنات کا رب آ رہا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آج خدا آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ فیصلے کرنے آ رہا ہے۔ آج جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے آج فیصلے ہونے ہیں۔ آج کچھ جہنم میں گریں گے، کچھ جنت میں داخل کیے جائیں گے، کچھ کی ناکامی کا اعلان ہوگا،
اس کی کامیابی کا اعلان ہوگا، کچھ خدا کی محبت میں چیختے پھریں گے، خوشی سے دوڑتے پھریں گے، لوگوں کو اپنے نامہ اعمال دکھائیں گے، کچھ ذلت و رسوائی اٹھائیں گے، ذلت و رسوائی سے چہرے چھپائیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن فیصلہ ہونا ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اس دن وہ خدا فیصلے فرمائے گا۔ تو جس نے خدا کے ساتھ شرک کیا، جس نے اس کی عظمتوں کو، اس کے مرتبے کو نہ پہچانا، تو اس کے سوا کسی اور کی عظمتوں کے گن گاتا رہا، اس دن ناکام ہوگا، اس دن ناکام ہوگا۔ تو یہ خدا ہے جس کو ماننا ہے، جس کے سامنے جھکنا ہے، جس کی اطاعت کرنی ہے، جس کے دین کو قائم کرنا ہے، جس کی طرف پلٹنا ہے۔ اس ملک کی خوشحالی اور سارے اسلامی ملکوں کی خوشحالی، میرے گھروں کی خوشحالی، میرے معاشروں کی خوشحالی، نوجوانوں کی خوشحالی، عورتوں اور بچوں کی، بوڑھوں کی خوشحالی، پوری انسانیت کی خوشحالی، یاد رکھو اللہ کے اس دین میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک امن کا گہوارہ بنے، یہ ملک خوشحالی کا مرکز بنے، یہاں اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوں، اللہ کی رحمتوں سے رزق کی فراوانی ہو۔ تو یاد رکھو اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، اس نعرے کی طرف پلٹنا ہوگا جو اس ملک کی بنیاد ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا ما لكم لا ترجون للہ وقارا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے یہی تو کہا، توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، آسمانوں سے خدا بارشیں برسائے گا، تمہارے بیٹوں میں، تمہاری اولادوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی طرف پلٹو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا کے وقار کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ خدا کے سوا اوروں کو کیوں پکارتے ہو؟ کیوں اوروں کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہو؟ کیوں اوروں سے اولادیں مانگتے ہو؟ کیوں خدا کے سوا انسانوں کے بنائے ہوئے دستوروں پہ چلتے ہو؟ غیر اسلامی تہذیبوں پہ چلتے ہو؟ غیر اسلامی کلچر کو اپناتے ہو؟ اللہ کی طرف پلٹو میرے بھائیوں اور بہنوں، اسی میں نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی سچی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب اس کی حمد بیان کریں، وہ حمد ہمارے دل سے نکلے، وہ پاکیزگی ہمارے دل سے نکلے، ہم اللہ کے ساتھ ایسے مخلص ہو جائیں، شرک سے پاک ہو جائیں، کفر سے پاک ہو جائیں، نفاق سے پاک ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اسی پاکیزگی کے ساتھ زندہ رکھے، اسی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے اللہ ہمیں موت دینا، اور اسی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے ہم اٹھائے جائیں، اور اسی کو بیان کرتے ہوئے جنتوں کے وارث بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بے شک تو پاک ہے، تو پاک ہے، تیرے فیصلے پاک ہیں، تیرے فیصلے کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اپنی رحمت سے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض خواہوں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ جن کو اولادیں دی ہیں، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی اولادوں کو دین کا امام بنا، ان کی اولادوں کو اپنے دین پہ قائم فرما۔ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولادیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ دل ویران ہے، دل ویران ہے، ان دلوں کو اپنی محبت کے نور سے بھر دے، ان دلوں کو اپنی محبت کے نور سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت کے نور سے بھر دے، اپنے خلیل کی محبت کے نور سے بھر دے، اپنے شافع کی محبت کے نور سے بھر دے۔ تیری حکم سے ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، شافع المذنبین رحمت للعالمین۔ اے اللہ آپ پر ہماری ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان۔ اے اللہ آپ کی سچی محبت عطا فرما، اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما، صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اولیاء کی سچی محبت عطا فرما،
علماء اور صلحاء کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو، اے اللہ اسلام کے باغیوں کی، اے اللہ ان کی محبت سے ہمیں ہمارے دلوں کو خالی کر دے، اپنے دشمنوں کی محبت سے ان دلوں کو خالی کر دے، اور اپنے اولیاء کی محبت سے ان دلوں کو بھر دے۔ اے اللہ رمضان میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آنکھوں کو رونا نہیں آتا، ان آنکھوں کو رونا عطا فرما۔ ان دلوں کو میں سختی ہو چکی ہے اللہ، ان کی سختیوں کو دور فرما، ان کی سختیوں کو دور فرما، ان کی سختیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، فریادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔